السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا تیسرا پارہ چل رہا ہے اور اس کے ہم نے الحمدللہ 14 رکوع مکمل کر لیے۔ آج ہم اس کا 15واں رکوع شروع کریں گے۔ ہماری سورہ العمران چل رہی ہے، تو آج کے رکوع میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمتن، کلمہ کی طرف یا بات کی طرف، سواء، یکساں، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدو، کہ ہم نہ عبادت کریں، الا، مگر، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولا نشرکا، اور نہ شریک ٹھہرائیں، بہی، اس کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کو، ولا یتخذا، اور نہ بنا لے، بعدنا، ہم میں سے بعض، بعدن، کسی کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، فَإِن، پھر اگر، تولوا، وہ روگردانی کریں، فقولو، تو تم کہہ دو، اشہدو، گواہ رہنا، بِأَنَّا، کہ ہم، مسلمون، مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تحاجون، تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم میں، وما، حالانکہ نہیں، انزلت التوراۃ، اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا، مگر، من بعدہ، ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے۔ اب ان آیات میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے پہلی آیت میں کیا ذکر کیا ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ، بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب یہی دین لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، اہل کتاب کو کہہ دیں کہ کلمتن، آؤ، بات کی طرف۔ یہاں کون سی بات ہے کہ آؤ دین کی طرف، وہ دین جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہی ہے، یعنی برابر ہے، کوئی نیا دین نہیں آ گیا۔ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور ازل سے لے کر ابد تک وہی ذات ہے اور اس میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں، اور اسی کی پیروی کے لیے، اسی کی عبادت کے لیے تمام نبی آئے اور وہی دعوت دیتے رہے، اور جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بھی وہی دین لے کر آئے ہیں۔ اس دین میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے۔ پھر آگے کیا ذکر ہوا کہ ہم نہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یعنی ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہیے۔ اور یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی یہود جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی ہیں، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی ہیں، یعنی جس دین کے وہ پیروکار ہیں وہی دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صدیوں پہلے تھے، اس دور میں تو نہ یہودیت تھی اور نہ ہی نصرانیت تھی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ہاں تم سنتے ہو، تم
ہا اولائی وہ لوگ جو حاجج تم جو جھگڑتے رہے ہو فی ماں ان باتوں میں لکم تمہیں بھی ان کا علم ہے فلما پس کیوں تو حاجونا جھگڑنے لگے ہو فیما ان باتوں میں لیسا نہیں لکم تمہیں بھی ان کا علم ہے واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے تم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اب اللہ پاک اس میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب تم ان باتوں میں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو، تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں کہ وہ تو توحید کا عقیدہ لے کر آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ لے کر آئے اور اسی کی طرف وہ دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، اور سب سے بہتر جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ ما کانا نہ تھے ابراہیم یہودی ولا اور نہ نصرانی ولیکن بلکہ کانا وہ تھے حنیفاً گمراہی سے الگ کرنے والے مسلمان وما اور نہ کانا وہ تھے من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ اب یہ اللہ پاک نے مہر لگا دی ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر کہ ان کے عقیدے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وہ نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، جو کہ ان کے جو کہ یہودی اور نصرانی لوگوں نے انہیں بنا دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیفاً تھے۔ اب حنیفاً عربی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ الحنف کا مطلب ہوتا ہے گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والا، جبکہ الجنف اب ہا اور جیم یعنی صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں عربی سیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن پاک کو پڑھنے میں کوئی دعا کرنے میں عربی کی اتنی بڑی غلطی کر جاتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے عربی کو سیکھنا، ترجمہ سیکھنا، اس کی تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی ہماری زندگی کا کل سرمایہ ہے، ہماری زندگی کا کل مقصد بھی یہی ہے کہ جس دین کو ہم ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو کم از کم ہمیں قرآن پاک تو صحیح طرح سے پڑھنا آنا چاہیے، کم از کم ہمیں اللہ کی ذات سے دعا تو مانگنی آنی چاہیے کہ اگر ہم عربی کا کوئی لفظ بول رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہم بولیں۔ اس لیے الحنف کا مطلب گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والا، اور الجنف اسے کہتے ہیں جو حق سے روگردانی کر کے گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اور یہاں اللہ پاک نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حنیفاً، یعنی حنف سے نکلا ہے حنیفاً گمراہی سے الگ رہنے والا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، گمراہی سے الگ رہنے والے تھے اور شرک سے دور رہنے والے تھے، آپ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے خلیل کی، اپنے نبی کی نشانیاں بیان کر دیں، خود ان کے ایمان کی تصدیق کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام تو اس طرح کے کسی بھی خرافات میں نہیں پڑے، بلکہ وہ تو اللہ کی ذات کی ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح طرح سے سمجھنے کی، دین کو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دین بہت وسیع ہے، یہ اتنا تنگ نہیں جتنا ہم نے بنا لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا رکوع یہاں تک ہی رکھتے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔